بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا میزبان اسپرچوئل سعید احمد شاہ اپنے آستانے عالیہ سے حاضر خدمت ہے۔ آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ جو جعلی عاملین ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے احتیاطی تدابیر کیا اپنائی جائے جس سے بچا جائے۔ تو میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ اسلم صاحب، دبئی میں یہ رہتے تھے تو اب پاکستان آئے ہیں اور یہ یہی سوال کرنے کے لیے مجھ سے یہاں پر تشریف لائیں، تو میں نے کہا چلیں آپ پھر میرے ساتھ بیٹھے اور میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی کہ کیسے احتیاط اپنائی جائے۔ جی اسلم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اسلم صاحب کیا پوچھنا پسند فرمائیں؟ یہی کہ جب باہر ممالک سے جو لوگ آتے تو ادھر کے لوگ جو زیادہ تر ملایا جاتا ہے یہ جعلی عالموں سے، ان سے کیسے بچا جائے؟ جعلی عاملوں سے؟ جی جعلی عاملوں سے۔ اچھا ناظرین، ایسا ہے کہ ہمارے بھائی اسلم صاحب جو ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جعلی عاملوں سے بچنے کی تدابیر، یعنی کہ جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہی ان کا سوال ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں کہ میں کچھ احتیاطی تدابیر بتاؤں گا، اگر آپ اسے بغور سن لیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کے لٹنے کے چانس جو ہے نا وہ تقریباً 5% ہو جائیں گے، 95% جو ہے آپ بچ جائیں گے اللہ اس کے رسول کے حکم سے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو آپ ان میں پہلے یہ دیکھیں کہ وہ صلاۃ و صوم کے پابند ہیں یا نہیں، نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات یہ بزرگوں کا کہنا ہے جب تک آپ کسی کو اس کے قول سے، اس کے اقوال سے، اس کے احوال سے نہ پرکھ لو تب تک یہ فیصلہ نہ کرو کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اب گزارشات یہ ہے کیونکہ میرے بھی ماشاءاللہ بے شمار یورپ کنٹریز کے ممالک میں اور دیگر ممالک میں جو ہے مریدین اور عقیدت مند موجود ہیں، اور میں روزانہ جو ہے فون کال سنتا ہوں لوگوں کی، تو وہ بھی مجھے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے 4 لاکھ روپے کھا لیے، کوئی کہتا ہمارے 2.5 لاکھ روپے کھا لیے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ لوگ ہوتے ہیں پریشان، تو سامنے والا پریشانی کے عالم میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں جی، جو میں نے اس سے پہلے جو ایک ویڈیو ڈالی بھی ہے کہ ہدیہ لینا جائز ہے اور حدیث مبارکہ بھی میں نے اس کے اندر کوٹ کی ہے، تو اس سے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہدیہ لینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، نمبر ایک۔ نمبر دوسری بات، اب میں گزارشات کروں گا کہ جتنی بھی بہن بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آپ لوگ جائیں تو ہاتھوں میں زیور وغیرہ پہن کے نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے زیور پہ سامنے والے عامل کی نظر پڑتی ہے تو وہ پہلے سوچ لیتا ہے کہ یہ عام پارٹی نہیں ہے، یہ بھائی کوئی بڑی پارٹی ہے، تو اس سے کس طرح پیسے لوٹنا ہے۔ لوٹنے کے 100 طریقے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ آپ کو کوئی ایسی چیز کا نام لکھ کر دے دیں گے، وہ کہیں گے جی ہم پیسے نہیں لیں گے آپ سے، صرف آپ یہ چیز ہمیں منگوا دیں۔ وہ چیز ہوگی تو آپ کو ملے گی، پوری دنیا آپ چھان مارو گے تو وہ چیز آپ کو ملے گی، وہ ملتی ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مریض جو ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب یا مجھے یہ چیز ملنے دی، آپ اس کام کو جانتے ہیں، آپ کو تو زیادہ پتہ ہے، آپ ہمیں منگوا دیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے یہ ہے کتنے کی؟ انہوں نے کہا جی یہ 20,000۔ اب آپ کیونکہ آپ اس چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ کو کہو گے ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا میرے پاس فون کال آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں، چاہے ڈاکٹر بھی 2 نمبری کرتے ہیں، حکیم بھی 2 نمبری کرتے ہیں، تو بابے بھی 2 نمبری کرتے ہیں، اچھے برے لوگ سب میں ایک جیسے ہیں۔ تو میرے پاس ایک امریکہ ہاؤسٹن سے جو ہے وہ کال آئی، تو انہوں نے بتایا کہ قاری صاحب تھے جی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں فٹافٹ جو ہے وہ مجھے پیسے بھیجیں، ٹھیک ہے نا، میں فلاں جگہ قبرستان میں جا رہا ہوں، وہاں پر تعویذ گڑے ہوئے ہیں آپ کے، روم میں نے تعویذ نکالنے، یہ سب بکواس۔ وہ جو پیسے اس نے بھیجے وہ قاری صاحب کھا گئے۔ اب قاری جو ہے یا حافظ جو ہے یہ ہمارے سر آنکھوں پر جو امام ہوتے ہیں یہ عزت کی جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ صحیح نہیں بھی ہوتے، جس طرح پیروں میں صحیح نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کہیں کہ جی کہ آپ کے تعویذ وغیرہ دفن ہیں
ہمیں چیزوں کو گوشت کے پیسے دینا پڑیں گے، فلانا ہے، یا ان کو صدقہ دینا پڑے گا چیزوں کو، تو آپ نے نہیں دینا. آپ اس سے کہو جی جو صدقہ دینا آپ ہمیں بتا دیں، ہم خود اپنے ہاتھ سے دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ بندہ سچا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ آپ کا دل کرے گا آپ بات سنتے رہیں، یعنی کہ یہ بولتا رہے اور میں سنتا رہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے سچے بندے کی زبان میں اتنی تاثیر عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس طرح کا کہے آپ کو تو آپ نے نہیں ماننا، آپ نے کہنا کہ آپ ہمیں بتا دیں جو بھی چیز ہوگی ہم صدقہ یہی کرتے ہیں. اس بات پر جو ہے وہ آپ کی بات ہو سکتا ہے، آپ کا فون نہ ہو. حضرت صاحب ایک عام آدمی کیسے فرق کر سکتا ہے کہ یہ عالم ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ظاہر طور پر جیسے بھی ہم اوورسیز جب ادھر آتے ہیں تو ہمارے رشتے دار لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ایریا کے بہت بڑے ہیں، یہ وہ پھر آگے سے عالم صاحب بتاتے تھے بھائی آپ میں جادو ہوا ہے. ہم تو کیونکہ ہم تو باہر ملک میں رہ رہے تو وہ یہ سوال کر ہمارے پہ ڈرا دیتے ہم لوگوں کو کہ آپ کے اوپر یہ جادو ہوا ہے، آپ میں نظر لگی ہوئی، آپ میں یہ ہوا ہے، آپ میں بندش ہے. دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ضروری ہے کہ جو بھی عامل کے پاس فرض کریں آپ گئے تو آپ دیکھیں وہ کون سا عمل کروا رہا ہے آپ سے. ٹھیک ہے نا. وہ عمل غیر شرعی نہ ہو، غیر اخلاقی نہ ہو، آپ گناہ کے مرتکب نہ ہوں، یعنی کہ ایسا عمل نہ ہو جس سے آپ گنہگار ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے شخص کے پاس جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے نا کہ وہ آپ کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہا ہے یا کوئی منتر شنتر پڑھ کے دم کر رہا ہے، آپ کو تو نہیں پتا نا. تو جو صوفی حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، وہ صاحب شرع ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ صلاۃ و صوم کے پابند ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ اللہ، وہ کہتے ہیں نا اللہ والوں کو دیکھ کر ویسے بھی بندے کو اللہ یاد آتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اگر آپ سے جتنے باہر کے ممالک میں لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے بھیج دو میں آپ کا کام کر دوں گا، نہیں دیں. آپ نہیں دیں. وہ آپ سے کہے گا جی آپ کی چیزیں دفن ہوئی ہوئی ہیں، آپ پر بہت سخت جادو چلا ہوا، میں یہاں سے کاٹ کر دوں گا. آپ کو کیسے پتا بھائی وہ کاٹ کر دے گا؟ وہ جو چیزوں کو صدقہ دینے کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے وہ خود کھا جائے گا. مطلب یہ چیزیں سچ نہیں ہوتی یار. یہ کہاں، یہ لوٹنے کے 100 طریقے ہیں، لوٹنے کے 100 طریقے. جتنا آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے نا، جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہاں ڈرا دیتے ہیں، وہ جتنا آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے اتنا ہی سامنے والا اس کو جو ہے وہ آسانی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جو ہے دعا کروانے کے لیے گئے بھی ہیں، تو اگر آپ کی بہن بیٹیاں جا بھی رہی ہیں تو آپ یعنی کہ یا تو ان کا شوہر ہونا چاہیے ان کے ساتھ، یا ان کے ماں باپ ہونا چاہیے، بھائی ہونا چاہیے، کسی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1. نمبر دوسری بات یہ، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سیدھی بات بتائیں گے آپ کو، سچی بات بتائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے آپ کو ناراض ہو. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مزید یہ بات بتاؤں تو میرے پاس ابھی پچھلے دنوں ایک لیڈیز کا ناروے سے فون آیا. تو ناروے سے وہ اس کے ایک عامل جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے کا آ گیا. وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے منگواتا رہا کہ جی آپ اتنے بھیج دیں، میں چیزوں کو جلا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. وہ آخر کار یہ ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ 2.5 لاکھ روپے اس سے کھا گیا. اب وہی عامل اس کو فون پہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے کیس کسی اور کو نہیں دینا، اگر آپ کسی اور کو دو گے تو یہ زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ، یعنی کہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پیسے تو چاہیے. ہاں. اور خواتین یہ کوشش کریں کہ جو اپنے جسم کے استعمال کی چیزیں ہیں، جس میں کپڑے ہیں، جیولری ہے، کچھ بھی چیز ہے، ایسی بھی چیز آپ عاملوں کو نہ دیں اور تصاویر بھی نہ دیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کئی عامل جو ہے وہ تصویری مانگی جاتی ہے. تصویر وہ آپ ان کو دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بعد میں بلیک میل نہ کریں یا آپ ہی کے اوپر کوئی عمل کر دے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، بجائے آپ کسی کے چاہت میں اس کے پاس کہیے کہ جی وہ میرا ہو جائے. تو یہ نہ ہو کہ تم بابا جی کے ہو جاؤ، بابا بابا کر دے، میں آپ بابا ہو گئی. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. جو چیزیں میں احتیاط بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ صلاۃ و صوم کے پابند ہوتے ہیں، وہ قرآن سے ہٹ کر چلتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کے نہیں چلتے، اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ہدیہ لینا جائز ہوتا ہے، شرم جو ہدیہ ہوگا وہ لیں گے. ٹھیک ہے. شرم جو ہدیہ ہوتا ہے وہ ایک سمجھدار آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ مناسب ہدیہ لے رہے ہیں اور ہماری خدمت کر رہے ہیں، وہ ایک بات علیحدہ ہے. لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو
بیوقوف بناتے ہیں نا کہ جی آپ کے اندر یہ جو مسئلہ ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ زمین میں دفن کرائی گئی ہیں، یعنی کہ لوٹنے کے 100 بہانے۔ ایسا ہے جادو میں کہ جناب تعویذات جو ہے وہ قبرستانوں سے نکالے جاتے ہیں، ان کے دفناتے ہیں لوگ، وہ نکلتے ہیں، لیکن یہ جو عامل پیسے مانگتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے ان تعویذات کو جو ہے وہ قبرستانوں سے نکالنا۔ اب عام عالم کا کام نہیں۔ نام یار میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک میرے مرید تھے آغا شاہ نواز، وہ وصال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، امریکن تھے اور انجینئر تھے۔ ان کا ایک رشتہ دار جو ہے وہ کسی عامل کے پاس لے کر گیا، اب عامل کو اس نے بتا دیا، کہنے لگے بھی بہت بڑی پارٹی ہے یہ، میں لے کر آ رہا ہوں، جو بھی کماؤ گے آدھا تم مجھے دینا آدھا تم رہنا، ٹھیک ہے؟ امریکہ میں ہم کو امریکن۔ اب وہ چلے گئے جناب، اب وہ حالانکہ اس کے کزن کا بیٹا تھا، اس آدمی کے کزن کا بیٹا تھا جو امریکہ سے آیا ہوا تھا نا، تو وہ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اعتبار کر کے چلے گئے، چلو دیکھتے ہیں۔ تو وہ آگے سے عامل نے کہا کہ جی مجھے آپ کا گھر کیلنا پڑے گا اور آپ کے لیے کسی نے تعویذ دبائی دی۔ اب اس نے خود ہی تعویذ بنا کے وہ جو امریکن تھا اس کے رشتے دار کو دیا، اس نے جا کے جناب زمین میں گاڑ دیا، کہیں جا کر زمین میں گاڑ دیا، اور اس نے کہا کہ تم نشانی رکھ کے آنا، جہاں پہ تم نے گاڑیاں وہیں سے نکالیں گے ان کے سامنے جا کے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ایسا ہوا جناب، جب وہ امریکہ والے کو لے کر گئے، ٹھیک ہے نا، تو شخص کیونکہ پہلے ہی وہ گاڑ چکا تھا، اس نے کہا جی یہاں سے کھدواؤ، تو وہ حیران ہو کہ انہوں نے کہا میرے لیے تعویذ نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے کہا جی 9 لاکھ روپے لگیں گے، میں آپ کا پورا گھر کھیل دوں گا۔ لو جی 9 لاکھ روپے لیے اس نے، وہ شخص سیدھا سادہ آدمی، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں عملیات کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے جو ہے 9 لاکھ روپے دے دیے، کیونکہ 9 لاکھ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہ جو احباب دیکھ رہے ہیں خدا کے لیے، اپنا ذہن بھی تو کھلا رکھا کریں نا، ٹھیک ہے نا، اور آپ اگر آپ کو سامنے والے کی سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ نہ کریں، بس عمل ایسا ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر چیزیں لوگ اپنائے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لٹنے سے بچیں۔ اگر آپ معالج کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے اور معالج جو ہے اگر وہ 2 نمبر نکلا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر فرض کریں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہاں بھی ڈاکٹر صاحب آپ جو بہتر سمجھتے میرے لیے دوائی جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ بھی تو سمجھ بیٹھ، ہر عالم پہ یقین کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں جو عالم ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو عامل ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ عامل جو ہے وہ عملیات کرنے والے ہیں، لیکن اس میں زیادہ کر یہ لوگ اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کتابی عامل، کئی کتابی عامل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جناب یہ عملیات کیسے کرنا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں ہوتا، بس کتاب میں سے تعبیر اتار کے دے دیا، یہ ایسے کر دو، یہ ایسے کر دو، یہ ایسے کر دو۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ جس سے وہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں یا کام کروا رہے ہیں، تو وہ سامنے والا شخص جو ہے وہ اللہ کا بندہ، صلاۃ و صوم کا پابند، وہ جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھا دے اور اگر وہ صلاۃ و صوم کا پابند نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ جادوگر ہوگا۔ تو اللہ والوں سے رجوع کریں، جادوگروں سے رجوع نہ کریں، کیونکہ جادوگروں کا حساب بالکل ایسا ہے کہ ان کی دوستی بھی بری اور دشمنی بھی بری، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، خود ہی کام آپ کا صحیح کریں گے اور خود ہی اس کو روک دیں گے، پھر صحیح کریں گے، تو وہ اس طریقے سے آپ کو محتاج رکھتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ کہیں جادو سے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو چیدہ میں نے ابھی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، باتیں تو بہت ہیں جی، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، میں اور بھی چیزیں بتا سکتا ہوں، لیکن خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن سے عامل حضرات جو ہے کوئی وجہ بتا کے آپ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو پہلے جاننے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے، کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ایک عامل ایسا تھا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ ہمارے پاس صرف لوگوں کا علاج نہیں، پیروں کا بھی علاج ہوتا ہے، ہم صاحب سلسلہ لوگ، ٹھیک ہے، صوفی حضرات ہیں۔ تو ایک بندہ تھا، وہ جناب پیو کالا کرتا تھا،
یعنی کہ کالا جادو کا عمل کرتا تھا وہ، تو اس کا طریقہ کار لوٹنے کا یہ تھا کہ وہ پیسے نہیں لیتا تھا. ایک تو عمل اس کے بعد ایسا تھا کہ وہ 100 سال آپ کو جو ہے نا، یعنی کہ آپ کے ماضی مستقبل کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈیش ڈیش کر کے وہ آپ کو بتا دے گا. سب سے پہلے تو آپ کو متاثر کرے گا. متاثر کرنے کے بعد جو لوٹنے کا بعد ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے، وہ کہے گا جی کہ آپ کے گھر کے اندر نا تعویذ کس نے پتلا دبا دیا، اور اس کے پاس جو چیزیں یعنی کہ جو ہوائی چیزیں جو اس کے پاس ہیں، ان سے وہ کیا کرواتا ہوں، ان چیزوں کے عمل کے ذریعے جو نا زمین دوز یعنی کہ زمین کے اندر دفن کروا دیتا ہوں چیزوں کے کالے جادو سے. اور پھر ان کے گھر میں جا کے پکا فرش ہوا ہوا وہیں سے تھوڑوائے گا وہ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار ہم نے جب گھر بنوایا تھا تب تو کچھ بھی نہیں تھا ادھر، ٹھیک ہے، وہ زمین کے اندر سے کس نے رکھ دیا، کہنے کہ یہ دیکھو تم پہ جادو کروایا ہوا، اب میں نے چیزیں نکال دی ہیں، اب میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ دیکھ لیں آپ کیا کیا نکلا ہے. وہ جناب اس کے اندر سے جو مورتی، ٹھیک ہے، دانت اور گلی ہوئی کیلیں، ٹھیک ہے، اور ایک سونے کا ٹکڑا، ٹھیک ہے نا، پھر ایک آٹے کا پتلا، پھر اس پہ سوئیاں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر ایک جو ہے چمڑے کا نقش، ٹھیک ہے، جو کاغذ کی طرح فولڈ ہوا ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس کے کام کا تھا. اب اس میں کیا ہے کہ یہ پہلے تعویذ نکالنے سے پہلے نام پوچھ لیا کرتا تھا مریض کا، مریض کی ماں. اس نے جب وہ نکالنا نا تو پھر اس کو ٹیشو سے تعویذ کو صاف کرنا، اس پہ وہی نام لکھا ہونا جو وہ آپ سے پوچھے گیا. دیکھو یا تمہارا نام لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ تم پاگل ہو جاؤ، تمہارا کاروبار خراب ہو جائے، تم ایسا ہو جائے، اگر تم اس کا توڑ چاہتے ہو تو 400 کلو بکری کا گوشت آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. دیکھو جی میں نے تو اب یہ چیزیں نکال دی، یعنی کہ وہ عامل ایسے کہتا ہے کہ ہم نے چیزیں نکال دی تو اب میں چلتا ہوں، اگر آپ اپنا توڑ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیجیے. پھنسا بھی دیا. ہاں، کہنے کا اب یہ چیزیں خطرناک ہو گئی ہیں جو میں نے زمین سے نکالی، یہ اتنی خطرناک ہو گئی ہیں، اس کا فوری طور پہ اپا کرواؤ. اب بھائی 1100 روپے کلو ہے گوشت بکرے کا، تو آپ مجھے بتاؤ 400 کے لیے کتنا ہے؟ اپنا لاکھوں میں چلی گئی، لاکھوں میں گیم چلی گئی. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ میں نے چیزوں کو دینا ہے، وہ جو 400 کلو گوشت کے پیسے لے لے گا آپ سے، ٹھیک ہے نا، اور بالکل آپ کا کام مناسب کر کے چلا جائے گا. حالانکہ خراب تو پہلے بھی نہیں ہوا ہوتا، وہ اسی نے کیا ہوتا، وہ اسی نے کیا ہوتا. تو اس طرح جھوٹ بول کے لوگ کام کرواتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اس نے پیسے نہیں دینے، لیکن جو چیز اس نے نکالنی ہے نا زمین میں سے، اسی کے اندر اس کے کام کی چیز ہوگی، وہ دکھا کے ڈرا کے پھر پیسے دے، اور ڈرا کے پیسے دے. تو یہ آپ یقیناً میری بات سمجھ گئے ہیں. اور میرے پیارے ناظرین، میں آپ سے گزارش ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. یہ جو ہم نے اسلم صاحب سے مل کر دوست سے جو ہے وہ چند باتیں کی ہیں کام کی، تو اس میں کئی باتیں آپ کی کام کی بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ سننا چاہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی ایک دم لوٹ نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.